الصوم لله يجزي كيف شاء به نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک قبیلے کے ایمان لانے کا عجیب واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو رجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل میں بکریاں چراتا تھا اور اپنے گھر کے دیگر کام کیا کرتا تھا۔ اسی اثناء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا، تو نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت کے ساتھ ہمارے قبیلے کے لوگوں نے ہجرت کر دی۔ تو وہ ہجرت کر کے اس وطن کو چھوڑ کر کسی دوسرے جگہ پناہ لینے کے لیے جا رہے تھے، اور راستے میں ایک جگہ شام ہو گئی۔ جب شام ہوئی تو وہ جگہ ویران اور جنگل تھا۔ ہمارے قبیلے کے سردار نے اونچی آواز سے جنگل کے مخلوق کو مخاطب کر کے کہا کہ اے جنگل کی مخلوق، میں اس جنگل کے سردار کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ زمانہ جاہلیت میں جنات سے، جنگل کی مخلوق سے پناہ کا ایک طریقہ ہوتا تھا۔ جب ہمارے قبیلے کے سردار نے یہ بات کہی کہ اے جنگل کے سردار، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، تو اس آواز کے بعد اچانک ایک غیبی آواز آئی، اور غیبی آواز میں یہ تھا، اب پناہ کا راستہ فقط لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار ہے۔ سردار نے کہا کہ میں جنگل کے سردار کی پناہ چاہتا ہوں۔ قبیلے کے سردار نے یہ بات کہی، اور اس کی اس بات کے بعد غیبی آواز آئی کہ اب پناہ کا راستہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار ہے۔ تو جب ہم نے یہ اس بات کو سنا تو سارا قبیلہ واپس آ گیا، اور واپس آ کر نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو غیبی آواز کے ذریعے دعوت دلوائی، اور اس قبیلے نے اس دعوت کو قبول کیا، اور آ کر نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے صحابی رسول ہونے کا شرف پایا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كل أيام الصعب